السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ لائبہ خان۔ عمران خان کو 2 سال سے ڈرانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، لیکن عمران خان نہ تو ڈرے اور نہ ہی گھبرائے۔ لیکن اب عمران خان کی بھانجوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ایاز احمد۔ سر ذرا بتائیے گا کہ 26 مہینوں بعد عمران خان کی بھانجوں کی گرفتاریوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اس پولیس کو تقریباً 26-27 مہینوں کے بعد جا کر یاد آیا کہ عمران خان کے جو بھانجے ہیں ان کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ وہ بھی 9 مئی کے مقدمات کے اندر ہیں، یا جناح ہاؤس کے مقدمے کے اندر وہ بھی نامزد ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز پاکستان کا بچہ آپ جانتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ 2 سال سے عمران خان کو ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہے، جھکانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان ڈیل کر لیں، کوئی کمپرومائز کر لیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف نے کیا، جیسے زرداری نے کیا۔ اور وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا مشہور زمانہ انٹرویو آپ کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ راستہ مجھے بھی آتا ہے، وہ بڑا آسان راستہ ہے، اس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں سیلف رسپیکٹ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر یہ شدید خواہش ہے کہ عمران خان بھی اس راستے پہ چلے۔ اور 2 سال سے عمران خان کو ڈائریکٹلی تو ڈرانے کی کوشش کی۔ عمران خان خود جیل کے اندر، عمران خان کی اہلیہ بھی جیل کے اندر، عمران خان کے ایک بھانجے ہیں حسان نیازی، وہ بھی جیل کے اندر، اور اب علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ ایک بیٹے شاہریز، ان کو کل رات کو ان کے گھر سے اغوا کیا گیا اور آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ بھی آج عدالت آئے ہوئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر کے کسی جگہ پر چھپ گئے کہ یار میرا بھائی گرفتار ہو گیا کہ کہیں میرا بھی نمبر نہ آ جائے، وہ بھی عدالت کے اندر آج آئے ہوئے تھے۔ تو واپسی پہ جب وہ اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں روک کر ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اور آپ حیران ہوں گی کہ عمران خان ہوں، عمران خان کی بہنیں ہوں، عمران خان کی اہلیہ ہوں، یا عمران خان کے بھانجے ہوں، یہ سارے کا سارا خاندان پاکستان کے اندر ایک تاریخ رقم کر رہا ہے۔ پاکستانیوں نے آج سے پہلے کبھی پاکستان کی سیاست کے اندر ایسے مناظر نہیں دیکھے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نواز شریف کی کسی بہن کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہو، آصف علی زرداری کی کسی بہن کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہو، یا نواز شریف کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ڈیلا جیل کے اندر بند کیا گیا ہو۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اور عمران خان کا جو بھانجا ہے جس کو انہوں نے پہلے گرفتار کیا کل رات کو، اس کا تو سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، یہاں تک یہ بات سامنے آ چکی ہے، آج جج صاحب سے پولیس نے کہا جی ہمیں 26 دن کا ریمانڈ چاہیے، اور جج صاحب نے ماشاءاللہ 8 دن کا ریمانڈ دے بھی دیا۔ اور ابھی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ پولیس نے جن ڈیٹس کے اندر مقدمہ بنا کے اس کی گرفتاری ڈالی ہے، ان تاریخوں میں وہ چترال کے اندر تھا، لیکن ہمارے جج صاحب نے کیا کیا؟ ہمارے جج صاحب نے ان کا ریمانڈ دے دیا۔ یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے۔ سر اگر وہ چترال میں تھا تو جج صاحب نے کیسے ان کا ریمانڈ دے دیا؟ دیکھیں، آپ پچھلے 3 سال سے دیکھیں پاکستان کے اندر عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں۔ ابھی یہ جو حال ہی میں 9 مئی کے کیسز کے اندر سزائیں ہوئی ہیں، اس میں عمران خان کے ایک سیکورٹی گارڈ ہے، میرا خیال ہے اشرف ان کا نام ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، وہ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھے، لیکن ان کو سزا دے دی 10 سال کی۔ عائشہ بھٹا پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے، انہوں نے صرف نعرے لگائے، ان کو 10 سال قید کی سزا دے دی۔ شاہ محمود قریشی جو کہ کراچی کے اندر تھے، وہ پچھلے 2 سال سے جیلوں کے اندر بند ہیں، وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کام ہماری عدالتیں کر رہی ہیں، ہمارے ججز کر رہے ہیں، اور ان ججز کو اس دنیا کے اندر بھی اللہ ان سے حساب لے گا، اور آخرت کے اندر بھی ان کو حساب دینا پڑے گا کہ یہ کس طریقے کا انصاف پاکستان کے اندر کر رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا نا کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ان گرفتاریوں کا؟ مقصد صرف ایک ہے کہ جو علیمہ خان ہے نا، وہ انہوں نے، میرا خیال ہے سہیل اڑائچ نے، پتہ نہیں کس نے کہا تھا، مجھے بھول گیا، انہوں نے آئی تھنک شاید نصرت جوید نے کہا تھا کہ جو علیمہ خان ہے وہ عمران خان کا فیمیل ورژن ہے، کہ جس طریقے سے عمران خان بہادر ہیں، عمران خان کی بہن بھی بہادر ہے، وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے بھی جیلیں دیکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا مقصد ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر اور پریشر ڈالا جائے، عمران خان کی فیملی کو ڈرایا جائے، عمران خان کی فیملی کے بچوں کو ڈرایا جائے۔ اب یہ جو شاہریز کو گرفتار کیا گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے سامنے اس کو گرفتار کیا گیا، اور گھر میں گھس کے سارا کچھ کیا گیا، کسی قسم کا کوئی وارنٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اور اب تو پاکستان کے اندر پہلے پولیس پکڑتی ہے اور مقدمے وغیرہ ویسے سارے کے سارے بعد میں ہوتے ہیں، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ علیمہ خان کو ڈرایا جائے۔ تو علیمہ خان نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے،
ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, میں چپ ہو جاؤں گی, میں اپنے بھائی کا پیغام باہر آ کے نہیں بتاؤں گی, تو یہ لوگوں کی خام خیالی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جی ہم کسی صورت ڈریں گے نہیں اور نہ ہی ہم پیچھے ہٹیں گے. سر مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو بہنیں وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان گرفتاریوں سے وہ ڈر سکتی ہیں مزید یا پیچھے ہٹ سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ گرفتاریاں, پہلے ان کا بھائی گرفتار, وہ جیل کے اندر 14 سال قید کی سزا, ٹھیک ہے, ان کے بھائی کی بیوی 7 سال قید کی سزا, ان کا اپنا بیٹا عمران خان کی بہن کا اپنا بیٹا وہ حسان نیازی وہ جیل کے اندر. تو اگر انہوں نے ڈرنا ہوتا, اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دینا تھا جا کے خان صاحب کو کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ہے باہر نکلیں خود بھی اور ہمارے لیے بھی آسانیاں کریں. آپ تھوڑا سا ذرا سوچیں نا کہ علیمہ خان کو ڈیالہ جیل کیوں نہیں جانے دیا جاتا. جب علیمہ خان کی ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے نا, علیمہ خان اس وقت وہ واحد شخصیت ہیں جو باہر کی بالکل صحیح صورتحال اڈیالہ جیل میں عمران خان کے سامنے جا کر رکھ دیتی ہیں کہ یہ باہر سب کچھ چل رہا ہے, آپ کی پارٹی یہ کر رہی ہے, آپ کے کارکنان یہ کر رہے ہیں اور آگے معاملات اس طریقے سے ہو رہے ہیں, اور جو حکمران اتحاد ہے وہ اس طریقے سے ڈرا ہوا, کہاں پہ ٹانگی ہوئی ہیں ان کی, ٹھیک ہے. تو یہ ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ تو عمران خان ڈرے ہیں اور نہ عمران خان کی بہنیں ڈری ہیں. اور آج وہ ویڈیو دیکھ لی ہے عمران خان کے بھانجے کی بھی لوگوں نے, شاید لوگوں کو لگتا تھا کہ بھائی ڈر جائے گا, وہ بھی ایتھلیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میرا تو دور دور تک خیال نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے, میری نظر سے بھی گزری ہے, وہ بڑا مسکرا رہے تھے جب ان کو ہتھکڑیاں لگی تھی. سر اگلا سوال بڑا ضروری سوال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا یا یہیں پہ رک جائے گا؟ دیکھیں گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ بڑھ سکتا ہے, آگے رکنے کا تو مشکل ہے, میں کہوں کہ رک جائیں گی مشکل ہے. اور دوسرا جو ایک ٹریگر پوائنٹ آپ کہہ لیں نا اس کو, جو عمران خان کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی. اور میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, سینئر صحافی ہیں اطہر کاظمی, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک حکومتی رکن سے پوچھا تھا کہ یہ بھائی یہ جو ساری گرفتاریاں ہو رہی ہیں عمران خان کے بھانجوں کے 26-27 مہینوں بعد یاد آ گیا کہ ان کو بھی گرفتار کرنا ہے, ان کو کیوں گرفتار کیا گیا, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے آگے سے یہ جواب ملا ہے, مجھے آگے سے یہ بتایا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا کاؤنٹر کیا گیا ہے کہ کہیں کسی کو یہ نہ لگے کہ عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا پنجاب حکومت کر رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم, انہوں نے واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا جی شریز خان پر کوئی کیس نہیں تھا, پہلے ان کو بیرون ملک جانے سے روکا گیا, پھر گھر میں سادہ کپڑوں میں مبلوس افراد نے ملازمین کو زد و کوب کیا اور شریز کو کمسن بیٹیوں کے سامنے گرفتار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سارا ظلم مریم نواز کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جنگل کا قانون نہیں چل سکتا, ہم اپنے ہی ملک کے اندر غیر محفوظ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں اور نہ کارکنان محفوظ. آپ ذرا تھوڑی دیر سوچیں نا کہ آپ اپنے گھر کے اندر ڈنر کیا آپ نے اور آپ آرام کی گھر سے اپنے کمرے کے اندر گئے اور آپ کو پتہ چلتا جی 2-4 نقاب پوش انہوں نے اپنے گھر کی آپ کے گھر کی دیواریں پھیلانگی ہیں, اسلحہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور آ کر آپ کے کسی بچے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ اگر محلے میں کسی کے ساتھ ہو جائے پورا محلہ ڈر جاتا ہے کہ یہ بھائی کیا کام شروع ہو گیا. تو یہ وہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور گرفتاریاں مزید آگے ہو سکتی ہیں. علیمہ خان نے خود کہہ دیا کہ 302 میں انہوں نے میری بھی گرفتاری ڈالی ہوئی, تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی کر لو گرفتار, اور کس کس کو گرفتار کریں گے اور کیسے گرفتار کریں گے. گرفتاریوں کا ڈر میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اب دور ہو چکا ہے. ایک وقت ہوتا تھا کوئی بندہ گرفتار ہوتا تھا تو بھائی وہ ہلچل مچ جاتی تھی ہر طرف, ہلا لالا کہ وہ گرفتاری ہو گئی, یہ ہو گیا. اب گرفتاری بڑی نارمل چیز ہے. وہ کہتے ہیں گرفتار کر لیا ہے کوئی مسئلہ نہیں, صرف غائب نہیں کرنا, گرفتاری کر کے 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت کے اندر پیش کریں. کوئی گناہ کیا, کوئی جرم کیا تو ثبوت عدالت کے سامنے پیش رکھیں. اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے. سر موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ سہیل بڑائچ والے معاملے کا کیا حل نکلے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں سہیل بڑائچ والا جو معاملہ ہے وہ بڑے برے طریقے سے بیک فائر کر گیا. سہیل بڑائچ نے ماشاءاللہ 2 گھنٹے کی میٹنگ کی, پھر 3 انہوں نے کالم لکھے, پتہ نہیں کیا کیا تقابلی جائزے انہوں نے پیش کر دیا کہ معافی مانگنے پڑے گی تو فلاں ہے تو فلاں ہے. ایک انہوں نے کمپیریزن کر دیا عسکریت کا اور اکثریت کا. تو اب تو سیدھا سیدھا کہہ دیا ڈی جی ایس پی آر نے کہ انہوں نے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ سہیل بڑائچ آگے کیا کہتے ہیں. سہیل بڑائچ کے پاس 2 آپشن ہیں. پہلی یہ ہے کہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے بھائی جو ہو گیا ہو گیا, اور جو بڑوں نے کہہ دیا وہ سہیل بڑائچ مان لیں, یا دوسرا سہیل بڑائچ جو ہے وہ کھل کر کہہ دیں کہ ہاں بھائی میں نے جھوٹ بولا ہے, میرے سے غلطی ہوئی ہے, اور اگر ملاقات ہوئی ہے تو کہہ دیں کہ ہاں بھی میری ملاقات ہوئی ہے.
دونوں صورتوں میں سہیل وڑائچ کا پورا کریئر جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے. اور سہیل وڑائچ جو ہے وہ سینئر صحافی ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ انصار عباسی نے بھی یہ بات کیا کہ ڈی جی ایس پی آر کو الفاظ کا چناؤ ذرا مختلف کرنا چاہیے تھا. اور بھی لوگوں نے بات کیا کہ سہیل وڑائچ بزرگ صحافی ہیں, آل دو ان کی رائے سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے. اب کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں, دو سگے بھائیوں کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سہیل وڑائچ جو ہے وہ اس عمر میں آ کے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے کیوں جھوٹ بولیں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. تو دیکھتے ہیں آگے مزید کیا نکلتا ہے. سہیل وڑائچ کے جواب کا عوام کو بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہے کہ اب وہ اگلے کالم میں یہ جواب کس طریقے سے دیتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا. ناظرین مزید ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے, دیکھتے رہیے PNP نیوز.